آج میں آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹری لے کر آ رہا ہوں جو کہ ہے مریخ کے بارے میں۔ انسان مریخ کو ایکسپلور کر رہا ہے، اس کو بسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے انسان مختلف قسم کے آربیٹرز اور روورز یعنی کہ روبوٹ مشینیں مریخ پر اتار رہا ہے۔ لیکن یہ کام کیسے ہو رہا ہے ہم اس ڈاکومنٹری میں دیکھیں گے۔ اس ڈاکومنٹری کو میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں تقسیم کیا ہے اور ان ویڈیو میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ مریخ کیسا سیارہ ہے، وہ زمین سے کیوں مختلف ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہم نے زمین پر بنائی ہے وہ مریخ پر کیوں نہیں کام کر سکتی۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن میں کیسے چینجز کرنی پڑیں گی تاکہ ہم مریخ پر لینڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب روورز اور شٹلز، اسپیس کرافٹ، آربیٹرز اسپیس میں بھیجے جاتے ہیں تو مواصلاتی ذرائع کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اسپیس میں، اور پھر مریخ پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ڈیپ اسپیس نیٹ ورکس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ہسٹری دیکھیں گے کہ کون کون سے روورز اور کون کون سے آربیٹرز ہم نے مریخ پر بھیجے ہیں۔ اس میں زیادہ تر روورز اور آربیٹرز وہ ہوں گے جو کہ ناسا نے بنائے ہیں۔ تو سارا ڈیٹا جو ہم نے لیا ہے وہ ناسا سے لیا ہے، اس کے علاوہ یورپین اسپیس ایجنسی بھی ہے، لیکن ان سے ہم نے بہت کم ڈیٹا لیا اور اسی لیے ان کے روورز اور ان کے آربیٹرز کو بہت زیادہ تفصیل میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوروسٹی نے کیا کام کیا، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسپرٹ اور اپرچونٹی کیا کام کرتی رہی ہیں، اور آج جب ہم نے پرسیورنس، جسے پرسی کہا جاتا ہے، روور مریخ پر بھیجا تو وہ کیسے کام کر رہا ہے، اور پھر انسان مریخ پر کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے، کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، انسان مریخ پر کیسے اتریں گے، کیسے مریخ کو بسائیں گے، اسے آباد کریں گے، کیونکہ مریخ پر تو آکسیجن موجود نہیں ہے۔ کیا وہاں پر ہم اسی طریقے سے کالونیاں بسا سکیں گے جس طرح زمین پر بساتے ہیں؟ بالکل نہیں، بہت زیادہ فرق آئے گا۔ انسان مریخ کو آباد کیسے کرے گا، پودے کیسے لگائے گا، اسے چینج کیسے کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ڈاکومنٹری میں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر فوکس یہ ہوگا کہ ہم کیسے انجینئرنگ اور ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں تاکہ ہم مریخ پر جا سکیں۔ تو ہم اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور ہم شروعات کریں گے مریخ سے کہ مریخ ہے کیا۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پرانے مصریوں کے دور میں، ایجپشنز کے دور میں۔ جب وہ آسمان کی طرف رات کو دیکھتے تھے تو انہیں بہت سے ستارے نظر آتے تھے، انہیں سٹار کنسٹلیشنز نظر آتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ستارے ان کو نظر آتے تھے جو کہ بڑی تیزی سے آسمان میں موو کرتے تھے، ان ستاروں کی بنسبت جو کہ ساکن تھے۔ مصری انہیں وانڈرر سٹارز کہتے تھے، یعنی کہ آوارہ گرد ستارے کہتے تھے، لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ستارے نہیں تھے بلکہ یہ پلینٹس تھے۔ جس طریقے سے سورج چاند کو چمکاتا ہے اور وہ ہمیں ایک ستارے کی طرح نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے اس لیے ہم جان چکے ہیں کہ وہ ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک چھوٹا سا مون ہے۔ اسی طریقے سے یہ پلینٹس جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں ہیں، جب وہ سورج کی روشنی سے چمکتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا وہ ستارے ہیں، لیکن ان کی موومنٹ بہت تیز ہوتی تھی، اس لیے ہم انہیں وانڈرر سٹارز کہتے تھے۔ ایجپشنز یہ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ ستاروں کا رنگ مختلف ہے، جس طریقے سے مارس کی بات کریں تو اسے ریڈ سٹار کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دیکھنے میں براؤنش شیڈ دیتا تھا۔ لیکن کیا مریخ کی سرزمین واقعی براؤن ہے، لال رنگ کی ہے؟ اور اگر اس کی چٹانیں لال رنگ کی ہیں تو کیوں ہیں؟ میں آپ کو اپنی زمین کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اگر آپ زمین کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کریں، آپ امریکہ میں جائیں، گرینڈ کینین کو دیکھیں، آپ اور جگہ پر جائیں اور زمین پر لال رنگ کی چٹانوں کی تلاش کریں تو آپ کو بہت سی لال رنگ کی چٹانیں مل سکتی ہیں۔ جب سائنسدانوں نے ان چٹانوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کی مٹی کا، ان راکس کی مٹی کا کیمیکل انالیسس کیا، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان چٹانوں میں آئرن بہت زیادہ ہے، لوہا بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جب لوہا آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ ان چٹانوں کو زنگ لگا دیتا ہے، زنگ آلود بنا دیتا ہے، رسٹ کر دیتا ہے۔ بالکل آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مریخ پر جو چٹانیں ہیں اس میں آئرن بہت زیادہ موجود ہے، لیکن یہ ساری ایک رنگ کی نہیں ہیں، ان میں براؤن کے مختلف شیڈز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گرین کے شیڈز بھی آپ کو نظر آئیں گے۔